بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام اکرام ہے اور میں نے زندگی سے ایک سبق ایسا سیکھا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں ملتان کے قریب ہی گاؤں کا رہائشی ہوں، لیکن ابھی میں کویت میں رہتا ہوں۔ اپنے کمرے میں بیٹھا میں اس کہانی کو تحریر کر رہا ہوں، مگر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے آپ بھی جلد جان جائیں گے، اور پل بھر کے لیے آپ بھی چونک کر رہ جائیں گے۔ میں اپنی یہ کہانی کسی کو نہیں سنانا چاہتا تھا، مگر اس کو سنانے کا ایک ہی مقصد تھا کہ میں چاہتا تھا جو غلطی میں نے کی ہے وہ کوئی شخص دوبارہ نہ کرے۔ میں نہیں چاہتا کہ جو اذیتیں میرا مقدر بنی ہیں وہ کسی اور کی بھی بنے۔ اگر میری کہانی سے آپ نے سبق نہ سیکھا تو آپ کو بھی میری طرح حد سے زیادہ خسارے ہی سمیٹنے پڑیں گے۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ میری بڑی 2 بہنوں کی شادی میرے والد کی موجودگی میں ہی ہوئی تھی، یعنی تب وہ زندہ تھے، اور میری وہ 2 بہنیں مجھ سے بڑی تھیں، اور میرے والد محترم ایک فیکٹری میں ملازم تھے۔ چونکہ آج کے دور میں شادی کرنا بالکل بھی آسان نہیں رہا ہوگا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب کسی باپ کے اوپر بیٹی کی شادی کا بوجھ ہوتا ہے تو وہ ایک دم ہی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی باپ قریب ہو تو وہ بیچارہ اپنی اوقات سے بڑھ کر اپنی بیٹی کے لیے کرتا ہے، چادر سے بھی باہر پاؤں پھیلا لیتا ہے کہ بس اس کی بیٹی اچھی جگہ بس جائے۔ قرضے لے لے کر اس کی شادی کرتا ہے، اور پھر ساری زندگی وہ قرضے اتارنے میں چلی جاتی ہے۔ پتہ نہیں ہم نے شادیوں کو اس قدر مشکل کیوں بنا دیا ہوا ہے۔ اور جب میری دوسری بہن کے سسرال والوں نے اس کی زندگی تنگ کی اور اس کی برداشت کی حد ہو گئی، مگر پھر بھی اس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ابا نے اس کی شادی کس قدر مشکلوں کے ساتھ کی تھی، کیونکہ وہ گھر کے کمانے والے واحد فرد تھے اور ہم کھانے والے 6 تھے، اور پہلے ہی وہ بڑی بہن کی شادی اس مہنگائی کے دور میں کر چکے تھے، اور 2 بیٹیوں کی شادی کرنا ابھی باقی تھا۔ سو میری بہن نے تمام دکھ جو اسے سسرال والوں کی جانب سے ملے تھے ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا، اور کبھی بھی ہمیں اس بات کی بھنک تک نہ پڑنے دی۔ لیکن جو مقدر میں ہوتا ہے وہ تو پھر ہو کر ہی رہتا ہے۔ انسان پھر چاہے لاکھ تدبیریں کرتا رہے تو اس کی تمام تدبیریں تقدیر کے آگے ہار جایا کرتی ہیں۔ ایک روز ابا نے دیکھا کہ بڑی بہن آئی ہوئی ہیں، مگر چھوٹی بہن نہیں آئی، تو انہوں نے سوچا کہ ان دونوں میں کافی بنتی تھی، تو عرصہ ہوا ہے یہاں اس گھر میں ان دونوں کو مل کر بیٹھے ہوئے، تو ابا نے سوچا کیوں نہ جا کر چھوٹی بیٹی کو اس کے سسرال سے یہاں پر لے آتے ہیں، تاکہ یہاں پر دونوں بہنیں 1-2 راتیں رکھ لیں اور اپنے پرانے دنوں کو یاد کر کے زندگی کو خوبصورت سمجھ لیں، کیونکہ باپ کے گھر پر گزری ہوئی زندگی چاہے جیسی بھی ہو، وہ لڑکیوں کے لیے کسی سلطنت یا محل میں گزاری گئی زندگی سے کم قطن نہیں ہوتی۔ ابا نے گھر پر بھی کسی کو اس بات کی اطلاع نہیں کی تھی، اور میری بہن کو لینے اس کے سسرال چلے گئے، مگر انہوں نے کب سوچا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں۔ چونکہ گاؤں میں کوئی گھنٹیاں دینے کا رواج نہیں ہوتا، بلکہ انسان دوسروں کے گھر سیدھا ہی چلا جاتا ہے، تو جب ابا میری بہن کے گھر پر گئے تو وہاں پر اس کا شوہر اسے پیٹ رہا تھا، اور باقی گھر والے بجائے اس کو چھڑوانے کے اس کو مزید باتیں کہہ کر اور شے دے رہے تھے۔ ابا کو پہلے تو سمجھ میں نہ آیا کہ یہ مار کس کو رہے ہیں اور ایسا کیوں کر رہے ہیں، لیکن جب وہ آگے بڑھے تو ان کے قدم ساکت ہو گئے، کیونکہ رونے کی آواز ان کی بیٹی کی آواز تھی۔ میرے ابا نے اپنی 4 بیٹیوں کو بہت ناز و نعم کے ساتھ پالا ہوا تھا، ان کی تو اپنی بیٹیوں میں جان بستی تھی، اور ابا نے چلاتے ہوئے کہا کہ جانوروں ہٹ جاؤ پیچھے، یہ کیا کر رہے ہو، کیوں میری بیٹی کو مار رہے ہو؟ تو ایک دم ہی سب چونک گئے، اور میری بہن نے بھی از حد حیرانی کے ساتھ ابا کی جانب دیکھا، تو ابا آگے بڑھ گئے اور اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا، اور وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر یوں روئی کہ جیسے صدیاں گزر چکی ہوں اور اس کو کوئی اپنا نہ ملا ہو۔ بچوں کی طرح روتی کرلاتی ابا کو بھی رونے پر مجبور کر گئی تھی۔
اس کا رونا گواہ تھا کہ جیسے مان ٹوٹ گیا ہو، جبکہ اس کے سسرال والے تو منہ میں انگلیاں دبائے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ابا کیسے اچانک یہاں پر آ گئے، کیونکہ میری بہن نے تو ہمیں کبھی بھی اس بات کی بھنک تک نہیں پڑنے دی تھی کہ اس کے سسرال والے اس پر کس قدر ظلم کر رہے تھے، اور وہ خاموشی کے ساتھ سب کچھ برداشت کرتی جا رہی تھی۔ اور یہاں ہم سب یہ سوچ رہے تھے کہ وہ تو اپنے سسرال میں اتنی خوش ہے کہ یہاں آنے کا خیال تک نہیں آتا۔ ہم بھی کتنے بے وقوف ہوتے ہیں، اپنی بہن بیٹیوں کے گھر جا کر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بیچاریاں اپنے گھروں کو بسانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دے رہی ہیں، اور وہ جب کہتی ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں تو ہم ان پر یقین کر لیتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ واقعی اپنے گھروں میں خوش اور ٹھیک ہیں، اور ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ اگر ہم نے ان کی شادی کر دی ہے تو ہم نے اپنی ہر ذمہ داری کو احسن طریقے کے ساتھ نبھا دیا ہے۔ لیکن اب تو مجھے یہ لگنے لگا ہے کہ ایسا کر کے ہم بس اپنا بوجھ اتار دیتے ہیں اور ان پر بوجھ چڑھا دیتے ہیں۔ خیر، میرے ابا نے تو بہت پوچھا، مگر میری بہن نے کوئی شکایت نہیں کی اور کہا کہ بس میری ہی غلطی تھی، اس وجہ سے ہی ان لوگوں نے مجھے یوں مارا ہے، سارا قصور میرا ہے۔ اور قصور کیا تھا؟ اس نے ابا کو نہیں بتایا تھا، اس لیے ابا جان نے اس سے کہا کہ تم ان لوگوں کو چھوڑو اور واپس اپنے گھر چلو، اس گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ تم لاوارث ہو؟ یہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں گے؟ شادی کی ہے تمہاری، کوئی بیچی نہیں ہے۔ تو میری بہن کی ساس فوراً سامنے آ گئیں اور فوراً سے ڈراتے ہوئے کہا کہ اگر آپ اس کو آج یہاں سے لے کر گئے تو یاد رکھیے گا ہم اس کو طلاق دے دیں گے۔ اس ظالم عورت کو یہ کہتے ہوئے ذرا بھی خدا کا خوف نہیں آیا تھا کہ وہ خود بھی 3 بیٹیوں کی ماں تھی، مگر کہتے ہیں کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کو ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا اور نہ ہی اپنی بیٹیوں پر رحم آیا تھا کہ اکثر ماں کے کیے گئے اعمال ہی اولاد کے سامنے آتے ہیں۔ ابا نے دکھ اور بے یقینی کے ساتھ اس عورت کو دیکھا اور کہا کہ میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ تو فوراً میری بہن نے ابا کا ہاتھ تھاما اور ان کو اپنے کمرے میں لے گئی اور کہا کہ ابا یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، پلیز آپ اس میں مت بولیں، یہ بد لحاظ لوگ ہیں، یہ آپ کا لحاظ نہیں کریں گے، اور انہوں نے اگر آپ کو کچھ کہہ دیا تو میں بیٹی ہو کر یہ برداشت نہیں کر سکوں گی اور اس سے معاملہ بگڑ جائے گا۔ آپ یقین رکھیں میں اس کو بالکل ٹھیک کر لوں گی۔ اور جس طرح اس نے منت کی اور ابا سے کہا کہ پلیز اگر آپ خاموش ہو جائیں گے تو میں اپنا گھر ٹوٹنے سے بچا سکوں گی، تو ابا نے کہا کہ میں تمہیں یہاں پر کیسے چھوڑ دوں، یہ لوگ تو شاید تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ جس پر میری بہن نے کہا کہ ابا آپ مان رہے ہیں نا کہ یہ جنگ ہے، تو پلیز مجھے یہ جنگ تنہا ہی لڑنے دیجیے، کیونکہ یہ جنگ میری ہے اور اس کی وجہ سے مجھے معلوم ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ کیسے مجھے اس میں جیتنا ہے۔ ابا بس گہری سانس لے کر رہ گئے تھے اور پھر حیرانی سے کہا کہ تم کس قدر سمجھداری کی باتیں کر رہی ہو، اور مجھے تمہیں یوں مار کھاتا دیکھ کر اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا اتنی سمجھداری کی باتیں کر کے ہو رہا ہے کہ چوٹیں انسان کو سمجھدار کر دیتی ہیں، اور یہ بات مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ تو میری بہن نے نفی میں سر ہلا کر کہا کہ ابا آپ یقین رکھیے میں اس میں کامیاب ٹھہروں گی اور آپ کو مجھ پر فخر ہوگا۔ تو ابا نے بھی مسکرا کر کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ تمہیں اس میں کامیاب کر دے۔ تو میری بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ ابا میری شادی کے بعد آپ تیسری بار میرے گھر آئے ہیں، اور مجھے دکھ ہے کہ آپ نے مجھے اس حالت میں دیکھا اور میں کوئی آپ کی خاطر خواہ خدمت نہیں کر سکی۔ تو ابا نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تم خوش رہو۔ اور بہن نے پوچھا آپ کیوں آئے تھے؟ تو ابا نے آنے کا مقصد ٹال مٹول کر دیا اور کہا کہ بس یوں ہی دل پریشان سا تھا تو تم سے ملنے آ گیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کو دکھ ہو، اور ظاہر سی بات ہے ابھی وہ ابا کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اگر ابا لے جاتے تو معاملہ بگڑ سکتا تھا۔ ان کے گھر والے نہیں سمجھتے تھے کہ ابا اس وجہ سے لینے آئے تھے
کہ دونوں بہنیں عرصے بعد ایک جگہ مل بیٹھ لیں، کیونکہ پتہ نہیں لوگ بہوؤں کو پتھر کا کیوں سمجھ لیتے ہیں۔ وہ یہ بات کیوں نہیں سمجھ جاتے کہ ان کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے۔ جب رشتہ مانگنے جاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ وہی ہماری بہنوں کا خیال رکھیں گے، مگر کچھ عرصے بعد وہ اس کے ساتھ یوں سلوک کرتے ہیں کہ جیسے خرید کر لایا ہو اور ان کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ مجھے کبھی کبھی لڑکیوں پر بڑا ترس رہتا ہے۔ خیر یہ تو کچھ نہیں، ابھی کہانی میں بہت کچھ باقی ہے۔ اس کے بعد ابا وہاں سے چلے گئے، گو کہ ان کا اپنی بیٹی کو یوں چھوڑ جانے کو دل بالکل نہیں کر رہا تھا، مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور وہ گاؤں چھوڑنے سے پہلے ایک آخری گھر آیا تو ان کو چکر آ گیا۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، کہاں سے چلتا ہے اور کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو ان کے گھر کا لڑکا اتفاق سے باہر ہی کھڑا تھا۔ اس نے فوراً ابا کو تھاما اور کہا، آپ ہمارے گھر چلیں۔ مگر ابا اب یوں کسی کے گھر جانے کے لیے راضی نہیں تھے، اور بیٹی کا گھر زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ لیکن جو حالات وہ پہلے وہاں دیکھ چکے تھے، اب وہاں واپس جانا بھی ممکن نہیں تھا، اور اپنا گھر بہت زیادہ دور تھا۔ اس وجہ سے مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اس لڑکے کی بات مان لیتے۔ تو جب اس لڑکے نے ایک دو بار کہا تو ابا اس کے ہمراہ اس کے گھر چلے گئے۔ گاؤں والوں کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت مخلص ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ تب تک مخلص ہوتے ہیں جب تک یہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہوتے۔ بہت کم رشتے یا تعلق ایسے ہوتے ہیں جو رشتہ داری میں بدل کر خراب نہیں ہوتے۔ اور وہاں کی بڑی بوڑھی عورت تک باہر آ گئی تو بیٹے بھی باہر نکل آئے، اور کسی نے ابا کے لیے پانی بنایا تو کسی نے چائے کا پوچھا۔ اس کے بعد انہوں نے ابا سے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو ابا نے بتایا کہ یہاں پر میری بیٹی شمیم کی شادی ہوئی ہے۔ تو ان سب کے چہرے ایک دم سے اتر گئے اور کہا کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ تو ابا نے از حد حیرانی کے ساتھ ان کو دیکھا اور کہا کہ میں آپ کی بات سمجھا نہیں، کہ ہم کیسا ظلم کر رہے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے گھر والے اسے ہر دوسرے تیسرے دن مارتے پیٹتے ہیں، مگر آپ میں سے کبھی کوئی یہاں پر کیوں نہیں آیا؟ مانا کہ بیٹیوں کی شادی ہو جائے تو ان کو اپنے گھر کا ہی رہنے دینا چاہیے، لیکن جب کوئی اس کو اپنا گھر تسلیم کرنے ہی نہ دے تو وہ آپ کو نہیں لگتا کہ بیٹیوں کو واپس لے جانا چاہیے؟ اس شخص نے ایک ہی سانس میں تمام بات کہہ کر ابا کے رہے سہے حواس بھی چھین لیے۔ تو ابا نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ چچا جان، کیا آپ کی بیٹی نے آپ کو کبھی بتایا نہیں ہے کہ وہ لوگ اس کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں؟ ابا نے بے یقینی سے ان کو دیکھا اور کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابا نے کہا کہ نہیں، تم معذرت مت کرو، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ وہ لوگ میری بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا نام کسی کے آگے نہیں لوں گا۔ تم بس مجھے اتنا بتا دو کہ یہ میری بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، کیونکہ میں ابھی وہاں سے ہو کر آیا ہوں، میری بیٹی نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اور یہ کہنے کے بعد ابا نے فوراً اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ تو اس نے فوراً ابا کے ہاتھوں کو تھاما اور کہا کہ انکل کیوں مجھے شرمندہ کر رہے ہیں؟ آپ میرے باپ کی جگہ پر ہیں، میں آپ کو سب کچھ بتانے کو تیار ہوں، کیونکہ شمیم آپا بھی ہمارے لیے بہنوں جیسی ہیں۔ وہ ہمارے گھر روٹیاں لگانے تندور پر آتی ہیں، اور ہمارے گھر کی سب خواتین ان کے ساتھ ہوئے سلوک پر افسوس کرتی رہتی ہیں، کیونکہ ان سب کو علم ہے۔ اور انہوں نے بتانا شروع کیا کہ سب گھر والے ہی اس کو مارتے پیٹتے ہیں، وہ گھر کے سارے کام کرتی ہے، مگر اس کے باوجود کوئی اس کی عزت نہیں کرتا، اور بات بات پر اسے یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ 4 سال تمہاری شادی کو ہو گئے ہیں اور ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تو ہم تمہیں طلاق دے دیں گے۔ اور وہ بیچاری ڈر جاتی ہے، اور شاید اسی وجہ سے اس نے ابھی تک آپ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو ابا نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگے کہ میری بیٹی بھی کیسی جھلی ہے نا، کہ اس نے ہم سب کو اس لیے کبھی کچھ نہیں بتایا کہ ہم لوگ پریشان ہوں گے، اور ہر درد تنہا ہی سہتی رہتی ہے،
مگر پتہ ہے ایک عجیب سی بے سکونی مجھے ہر وقت رہتی تھی۔ اس کی جانب سے میں اکثر ہی بڑا بے چین رہتا تھا اور اس سے اکثر پوچھتا تھا کہ بیٹی کیسی ہو، تم خوش ہو؟ تو وہ ہمیشہ مجھے اس بات کا یقین دلاتی تھی کہ وہ بہت خوش ہے۔ اس کی آواز میں بڑی بشاشت ہوا کرتی تھی۔ ہم بھی بیٹیوں کی آوازوں پر کیوں یقین کر لیتے ہیں؟ ہم کیوں ان کو دیکھنے نہیں آتے؟ یہ کہنے کے بعد ابا نے سر پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ تو اس لڑکے جس کا نام حبیب تھا، اس نے فوراً ابا سے کہا کہ آپ ایسا مت کریں، آپ کو اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ گھر کی دوسری خواتین بھی باہر آ گئی تھیں اور ابا نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو پلکوں پر بٹھایا ہوا تھا اور انہوں نے ہی اسے پیروں تلے رون دیا، اس کے ساتھ خاک سے بھی برا سلوک کر دیا۔ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں؟ کیا ان کو معلوم نہیں کہ وہ بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ ابا کانپنے لگے تھے اور تھوڑی دیر بعد سب نے ان کو سمجھایا کہ آپ کو اپنی بیٹی کو کچھ عرصے کے لیے یہاں سے لے جانا چاہیے، کیونکہ جب وہ یہاں سے نکلے گی تو ہی اس کے گھر والوں کو اس کی قدر محسوس ہوگی۔ اور اس کے بعد ابا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ابھی میری بہن کے گھر جائیں گے۔ سو اسی وقت وہ وہاں سے اٹھے اور میری بہن کے گھر پر آئے تو وہاں پر ابھی تک اس بات پر لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، اور ابا کو دیکھ کر میری بہن ایک بار پھر سے پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، ابا آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ تو ابا نے کہا کہ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میں یہاں سے کیسے جا سکتا تھا، اور دیکھو ابھی میں یہاں تھوڑے سے فاصلے سے ہی واپس آیا ہوں کہ تمہارے سے پہلے جیسا ہی سلوک روا رکھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ابا میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ مجھے یہ میری جنگ تنہا ہی لڑنے دیں۔ وہ بے بسی کی انتہا کو چھو رہی تھی۔ ابا نے کہا کہ جو مجھے تمہارے گاؤں والوں سے علم ہو گیا ہے، کم از کم تم سے زیادہ انہوں نے مجھے اپنا سمجھ لیا اور بتا دیا کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں کہ جیسے تم کو یتیم اور لاوارث ہو چکی ہو اور پیچھے تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ تم پر کوئی احسان کر رہے ہیں۔ اور پھر میری بہن سے کہا کہ جب تمہاری ڈولی اٹھی تھی میں نے یہ تو بالکل بھی نہیں کہا تھا کہ تمہارا اس گھر سے جنازہ اٹھے گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اب تم کچھ نہیں بولو گی، اب جو بولوں گا میں بولوں گا، اب جو بولوں گا وہ میں بولوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے میری بہن کا ہاتھ تھام لیا، اس کا شوہر پاس ہی کھڑا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے گھر والوں کو اجازت کیسے دی کہ یہ تمہاری بیوی کے ساتھ ایسا سلوک روا کریں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی کی بھی حرکتیں اور کرتوت ایسے ہی ہیں۔ تو ابا نے کہا کہ کیسی حرکتیں ہیں؟ تم ذرا مجھے وضاحت دے سکتے ہو؟ میری بہن نے پھر بولنے کی کوشش کی تو ابا نے غصے سے دیکھا اور کہا کہ اب تم کچھ نہیں بولو گی، تم خاموشی کے ساتھ بس مجھے سنو گی۔ تو وہ سہم کر کھڑی ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، روٹیاں ساری سوکھی ہیں۔ تو ابا نے از حد حیرانی سے اس کو دیکھا اور کہا کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ کیا تم نے صرف اتنی سی بات کے لیے سارا ہنگامہ کیا ہے؟ تو فوراً سے اس کی ساس سامنے آ گئی اور کہنے لگی، اتنی سی بات نہیں ہے، اس کا اور کام ہی کیا ہے؟ اس کو ایک کام کہا جاتا ہے، وہ بھی اسے ڈھنگ سے نہیں کیا جاتا۔ یہاں ہم سب لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ تو ابا نے غصے سے ہانپتے ہوئے کہا، آپ لوگ بلڈ پریشر کے مریض نہیں ہیں، بلکہ آپ لوگ ذہنی مریض ہیں، جو آپ لوگوں نے اتنے عرصے سے میری بیٹی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہوا ہے۔ تو پھر اس کے بعد بہن کی نند بولی کہ آپ کی بانجھ بیٹی کو ہم نے اس گھر میں رکھا ہوا ہے، آپ کو اس بات کا احسان ماننا چاہیے۔ یہاں پر جو اس کے ساتھ ہی بیاہ کر لائی ہوئی ہیں ان کے 3 بچے ہیں۔ تو ابا نے کہا کہ یہ خدا کے معاملات ہیں اور میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں، جب تک آپ لوگ اس سے معافی نہیں مانگیں گے میں اس کو واپس نہیں بھیجوں گا۔ تو ان کی ساس نے فوراً کہا کہ ہم اس کو اس گھر میں رکھنا بھی نہیں چاہتے، تم اس کو لینے آئے ہو تو جاؤ لے جاؤ، مگر یاد رکھنا کہ اگر اس نے ابھی اس گھر سے قدم نکالا تو میرا بیٹا اس کو ابھی کے ابھی طلاق دے دے گا۔ تو میری بہن نے فوراً ابا کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ ابا یہ لوگ ایسا کر دیں گے، خدا کے لیے مجھے یہیں جلنے دیں۔ میری 2 بہنیں ہیں، ان کو بعد میں رشتہ کون دے گا؟ کہ طلاق یافتہ بہن بہت بڑا سوال ہوتی ہے۔
تو ابا نے کہا کہ ان کا اپنا نصیب ہوگا، تم ان کے نصیب کو اپنے نصیب کے ساتھ کیوں جوڑ رہی ہو؟ میں ان کے رشتے آنے کے خوف سے کبھی بھی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ اب میں تمہیں اس جہنم میں جلنے کے لیے نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر ان کی ساس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کو جو کرنا ہے آپ کریں، ہم اپنا معاملہ خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ اور پھر میری بہن سے کہا کہ تم جلدی سے اپنا سامان لے لو۔ اور جب وہ لوگ گھر سے نکلنے لگے تو میری بہنوئی نے میری بہن کو طلاق دے دی، اور ابا اور میری بہن نے واقعی ایسا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دونوں پر جیسے آسمان ٹوٹ گیا تھا۔ جتنا آسان لگ رہا تھا تو اتنا آسان تو یہ بالکل بھی نہیں تھا۔ میرے ابا بے ہوش ہو گئے تھے اور میری بہن اپنا غم بھول کر فوراً سے ابا کو لے کر ہسپتال چلی گئی۔ اور پھر جب مجھے اطلاع ملی تو میں فوراً وہاں پر گیا تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ تمہارے ابا کو خطرناک قسم کا دل کا دورہ پڑا ہے۔ اور مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی تھی کیونکہ ابا ہمارے لیے کل کائنات تھے۔ اور میں نے اپنی بہن کی جانب دیکھا اور کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کیونکہ ابا ہمیں گھر پر نہیں بتا کر گئے تھے۔ تو اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا اور مجھ پر جیسے دوہری قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ اس وقت میں اس کو تسلی دینے کی حالت میں ابھی آیا بھی نہیں تھا کہ ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے مجھ سے تسلی دینے والے تمام الفاظ چھین لیے اور کہا کہ مجھے دکھ کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دینی پڑ رہی ہے کہ باوجود کوشش کے ہم آپ کے باپ کو نہیں بچا سکے۔ میں نے بے یقینی کے ساتھ ان کو دیکھا اور کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ذہن میں کچھ گھنٹے پہلے والا منظر دوڑ رہا تھا جس میں میری بڑی بہن کے آنے کی خوشی میں ابا گھر پر اتنی زیادہ چیزیں لائے تھے اور بہت خوش نظر آ رہے تھے، اور ہم تینوں چھوٹے بہن بھائی ابا سے کہہ رہے تھے کہ بڑی کے آتے ہی آپ نے ہماری اہمیت کو زیرو کر دیا ہے، اگر دوسرے نمبر والی بھی آ گئی تو آپ تو ہمیں اس گھر سے نکال ہی دیں گے۔ کس قدر کہہ کہے ہمارے گھروں میں گونج رہے تھے۔ ابا کو گھر لے کر آئے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ ہم سب کے لیے تو جیسی دنیا ختم ہو گئی تھی۔ اماں نے میری دوسرے نمبر والی بہن سے پوچھا کہ تمہارا باپ مر گیا اور تمہارے سسرال والے کیوں نہیں آئے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ لوگوں کو تو ہر موقع پر کوئی نہ کوئی موضوع چاہیے ہوتا ہے، چاہے گھر والے مر رہے ہوں۔ اب میری بہن اماں کو یہ بات بتا کر کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے کوئی بہانہ بنا لیا تھا کہ وہ سب لوگ شہر سے باہر چلے گئے تھے۔ لیکن آخر کب تک ایسا ہو سکتا تھا؟ ایک دن وہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھے کہا کہ اب بہت دن ہو گئے ہیں اور میں ماں کو بتا دینا چاہتی ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں پہلے یہاں پر رہتی نہیں تھی، اور اب میری طرف اٹھتی ماں کی ہر نگاہ میں ایک شک ہے، اور وہ میری جانب سے خوف زدہ ہو رہی ہیں۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا تھا کہ تم رہنے دو، میں جا کر اماں کو اپنے الفاظ میں بتا دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تمہاری کسی بھی احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بڑی ہی حیرانی کے ساتھ اسے دیکھا کیونکہ اس کا لہجہ خاصا بدتمیزانہ ہو رہا تھا، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی اور اس نے اماں کو بتا دیا۔ اور اماں کے لیے یہ واقعی پریشانی کی بات تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے سارا بوجھ مجھ پر آ گیا تھا اور میری عام سی نوکری سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے باہر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ پہلے تو میرے گھر والوں کے لیے اس بات کو ہضم کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا اور بھائی تھا، اور ابا کے بعد ہمارا گھر بالکل میرے بھروسے رہ گیا تھا، یعنی اگر میں وہاں سے چلا جاتا تو ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں رہ جاتا تھا۔ پھر میں نے ایک دن اماں کو سمجھایا اور کہا کہ یہاں پر پیسے بہت کم ملیں گے اور میرے لیے یہاں رہنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ یہاں اب مینیج نہیں ہو پائے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں کسی باہر والے ملک میں چلا جاؤں جہاں میں جلدی سے پیسے کما سکوں تاکہ میں اپنی بہنوں کی شادی کر سکوں۔ تو میری بہن شمیم نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہا کہ میری شادی کے بارے میں تو اب سوچنا بھی مت۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں تم پر بوجھ بن جاؤں تو مجھے بتا دینا، میں اس گھر سے چلی جاؤں گی، لیکن میری شادی کے بارے میں دوبارہ کبھی مت سوچو۔
وہ تھوڑی بہت نفسیاتی ہونے لگی تھی، اور چونکہ تب مجھے نفسیات کا کچھ علم نہیں تھا، اسی لیے ہم نے وہی کیا جو ہمارے معاشرے میں 97% عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ خیر، اس کے بعد میں چلا گیا اور وہاں جا کر میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ بہت اچھی نوکری ملے، اور قسمت اور ماں کی دعاؤں کے ساتھ مجھے بہت اچھی نوکری مل گئی۔ اور پھر میں نے اپنی بہت زیادہ کوشش کی اور بہت زیادہ محنت اور لگن کے ساتھ صرف اپنا کیریئر بنانے پر توجہ دی، اور ساتھ ساتھ اماں سے کہا کہ میری بہنوں کے لیے رشتے دیکھتی رہنا، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے ان کی ایک عمر ہو گئی تھی۔ اور پھر اماں نے رشتے دیکھنا شروع کر دیے، اور اتفاق سے ایک ہی گھر کے 2 لڑکوں کے رشتے آ گئے۔ لیکن میں کوئی خطرہ نہیں مول لینا چاہتا تھا، تو ایک دن میرے ساتھ کام کرنے والے ایک لڑکے نے پوچھا کہ کیا ہوا، کچھ پریشان رہنے لگے ہو؟ تو میں نے اسے بتایا کہ میری بہنوں کے رشتے آئے ہیں تو ان کے لیے پریشان ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کس جگہ سے آئے ہیں، تو میں نے جگہ بتائی، تو اتفاق سے وہ اس گاؤں کا ہی رہنے والا تھا، اور اس نے بتایا کہ وہ دونوں لڑکے بہت شریف ہیں، تمہیں آنکھیں بند کر کے اپنی بہنوں کی وہاں شادی کر دینی چاہیے۔ اور میں بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ پھر میں نے ان کے لیے پیسہ کمایا ہوا تھا، وہ بھی اماں کو دیا، اور بہت ہی سکون کے ساتھ ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ میں اس وقت بہت پرسکون محسوس کر رہا تھا کہ کم از کم 2 بہنوں کی ذمہ داری بہت ہی اچھے طریقے سے نبھا دی گئی ہے۔ پھر میں نے اپنی بہن کو منانے کی کوشش کی، مگر اس نے کہا کہ اگر تم نے مجھے شادی کے لیے منانے کی ذرا کوشش کی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ تو اماں نے کہا کہ بیٹا، جب تم اگلی بار آؤ گے تو میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ تو میں نے اماں سے کہا کہ آپ میری فکر نہ کریں، اگر ہو سکے تو شمیم باجی کو منانے کی کوشش کریں۔ اور ابھی میں اسی چھٹی میں تھا کہ اماں کو میرے لیے لڑکی پسند آ گئی اور وہاں پر منگنی کر دی گئی، اور اس کے بعد میں واپس چلا گیا۔ کچھ مہینوں پر واپس آیا تو میری اس لڑکی کے ساتھ شادی ہو گئی، اور پھر جب شادی ہو گئی تو میں بہت خوش تھا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت ہو گئی تھی، اور شاید اتنا عرصہ تنہا رہ کر اور ذمہ داریاں پوری کر کر کے میں ایسا ہو گیا تھا کہ اس کی قربت نے مجھے سکون ملنے لگا تھا۔ وہ میرے لیے بہت اہم تھی، مگر میں کہاں جانتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے صحیح سنا تھا کہ مرد محبت میں اندھا ہو جاتا ہے، کیونکہ میں بھی اپنی بیوی کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا، اور کبھی کبھار میں شکر ادا کرتا کہ میں نے اس کے آنے سے پہلے اپنی بہنوں کی ذمہ داری کو پورا کر لیا تھا، کیونکہ اس کے آنے کے بعد مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری چونکہ 3 ماہ کی چھٹی تھی اور شادی کے 2 ماہ بعد وہ چھٹی مکمل ہو گئی، تو مجھے واپس کویت جانا پڑا۔ میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، لیکن اب ظاہری سی بات ہے کہ اتنی اچھی نوکری بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میری بیوی گھر والوں کی بہت زیادہ شکایتیں کرنے لگی تھی، اور مجھے بھی غصہ آنے لگا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے ان لوگوں نے اس کے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھا، لیکن میرے جاتے ہی انہوں نے اس کے ساتھ کیا کرنا شروع کر دیا۔ جبکہ دوسری جانب جب میں گھر والوں کو کال کرتا تو وہ اس کی گنگاتے نہ تھکتے تھے، مگر بیوی کی جانب دیکھتا تو اس کی شکایتیں رونا ہی ختم نہیں ہوتا تھا، اور میں اس سے پوچھتا کہ تمہیں کیا چاہیے، تو وہ الگ گھر کی ڈیمانڈ کر دیتی تھی۔ تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو، یہ فی الحال میرے لیے مشکل ہے۔ تو وہ کہتی ٹھیک ہے، پھر تم مجھے چھوڑ دو، جب تم مجھے اپنے اس عجیب ذہن والے گھر والوں سے نہیں بچا سکتے۔ لیکن اب میرے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا کہ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں یہ سوچنے لگا کہ شاید شمیم باجی کا رویہ اس کے ساتھ خراب ہوتا ہوگا، اسی لیے میں نے الگ گھر لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے گھر والوں کو جب علم ہوا تو سب کو اس بات پر اعتراض ہوا اور کہا کہ تم کیوں فضول خرچی کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کیونکہ مجھے اپنا الگ گھر چاہیے۔ تو اماں نے مجھے سمجھانے والے انداز میں کہا کہ بیٹا، یہ گھر تمہارا ہی ہے۔ تو اس پر شمیم باجی نے کہا کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہاں پر کیوں نہیں رہنا چاہتا۔ تو میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب میں گھر لے چکا ہوں، اسی لیے ہر قسم کا اعتراض بیکار ہے، اور یوں گھر لے دیا۔
تو مجھے اس چیز کی پریشانی ہونے لگی کہ اب اس کی حفاظت کون کرے گا۔ اس لیے میں نے اسے کہا کہ تم اپنے گھر والوں سے کہہ کر کوئی گارڈ رکھ لو، اور یوں اس نے گارڈ رکھ لیا، اور میں خود ڈائریکٹ اس گارڈ کے ساتھ رابطے میں رہنے لگا تھا۔ ایک دن میری بیوی کال نہیں اٹھا رہی تھی تو میں نے گارڈ کو فون کیا اور کہا کہ میری بیوی کہاں پر ہے؟ تو اس نے کہا کہ سر وہ بہت بیمار ہیں اور مشکل سے بچایا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں اپنی بیوی کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ تب میں نے گارڈ کو لاکھوں روپے دے دیے۔ پھر وہ اکثر بتاتا رہتا کہ میری بیوی بیمار رہتی ہے، اور یوں میں سے کافی پیسے بھیجتا رہتا تھا، اور اسی لیے میں جلد از جلد ملک واپس آ گیا اور کسی کو نہیں بتایا تھا۔ لیکن میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو ہوش کھو بیٹھا، کیونکہ وہاں تو گارڈ اور میری بیوی ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور آپس میں ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے۔ میں نے ابھی سم نہیں بدلی تھی تو فوراً اسی نمبر سے گارڈ کو واٹس ایپ پر کال کی تو اس نے چونک کر موبائل کی طرف دیکھا اور کہا کہ یار، ایک تو تمہارا یہ شوہر جان کھا گیا ہے۔ تو میری بیوی نے اس سے کہا کہ اس کو میرا شوہر مت کہنا، میری شوہر تم ہو، اور مجھ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ تو اس نے انتہائی محبت بھری نگاہ اس پر ڈالی، مگر جب نظر مجھ پر پڑی تو وہ بوکھلاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تو میں نے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس طرح میری بیوی نے کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں، تم اس سے کچھ نہیں کہو گے۔ اس نے کہا کہ میں اس سے محبت کرتی تھی اور شادی سے پہلے ہی میں اس کے ساتھ نکاح کر چکی تھی، مگر گھر والوں کے پریشر میں آ کر میں نے تمہارے ساتھ شادی کر لی، اور مجھ پر جیسے آسمان گر گیا تھا۔ تو ایک دم احساس ہوا وہ اسی وجہ سے مجھے اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہتی تھی، اور یہ کہا تھا کہ مجھے تھوڑا وقت چاہیے، اور اس کے لیے 2 مہینے کا وقت بھی کم تھا۔ مجھے نہیں علم کہ اس کے بعد کیا ہوا، کیونکہ میرا دماغ جیسے پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ میں بہت رویا، اور جب سب کو علم ہوا تو وہ دونوں ہی روپوش ہو گئے اور اس کے بعد کبھی بھی نہیں ملے۔ میں گھر واپس آیا اور ان لوگوں سے معافی مانگی تو سب نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم پریشان مت ہو۔ میں واپس کویت آ گیا۔ اعتبار بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ بار بار ملال ہوتا کہ کاش میں نے اسے الگ گھر نہ لے کر دیا ہوتا اور اتنے پیسے بھی نہ بھیجے ہوتے، اور گھر والوں پر یوں شک بھی نہ کیا ہوتا۔ چند مہینوں بعد شمیم باجی کی بھی شادی کر دی گئی، اور پھر اماں نے ایک دن مجھ سے کہا تو میں نے اماں سے کہا کہ اب میں دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تو شمیم باجی نے کہا کہ جب میرے ساتھ ایسا ہوا تھا نا، میں نے سوچا تھا کہ دوبارہ شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میرا شوہر پہلے سے شادی شدہ تھا اور میں نے اس گھر میں نوکرانی بن کر زندگی گزاری۔ میں خود کو دوسرا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، مگر بعد میں احساس ہوا کہ ایسے لوگوں کے لیے زندگی داؤں پر نہیں لگائی جا سکتی جن کو ہماری پرواہ نہ ہو۔ اور پھر اس نے کہا کہ میری نند بہت اچھی لڑکی ہے، تم اس کے ساتھ شادی کر لو، تمہاری تمام غموں کو سمیٹ لے گی۔ 1-2 سال میں انکار کرتا رہا، مگر پھر مجھے احساس ہوا کہ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں نے اپنی سو کالڈ بیوی کو معاف نہیں کیا تھا، اور پھر شادی کے لیے حامی بھر لی، اور کچھ عرصے بعد میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی، اور واقعی بہت اچھی لڑکی تھی، اور اس نے مجھے سمیٹ لیا تھا، اور میں 1 مہینے کے اندر ہی سب کچھ جیسے بھول گیا تھا۔ میں اتنا پیسہ کما چکا تھا کہ وہ کافی ہو گیا تھا، سو میں نے یہاں ہی بزنس شروع کر لیا تھا۔ آج میں نے اپنی سی بیوی کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کے شوہر نے اسے کہیں بیچ دیا تھا، اور اس نے بہت بری زندگی دیکھی تھی، اور اب وہ کینسر کی مریضہ تھی۔ اسے معافی مانگی تھی، مگر میں پتہ نہیں کیوں اسے معاف نہیں کر سکا۔ آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ کیا آپ نے زندگی مجھ جیسی گزاری یا شمیم باجی جیسی؟ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔